بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد سلام عرض یہ ہے کہ آج کل پورے بہار کے اندر الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے، اور دوسری طرف ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جن کا یہ خیال ہے، جن کی یہ سوچ ہے کہ آج کل کی سیاست یہ مکر و فریب اور دھوکے بازی کا اڈہ بن چکی ہے۔ مکر و فریب اور غداری کا دوسرا نام ہی سیاست ہے۔ اس لیے ان لوگوں کی ایسی سوچ ہے کہ سیاست میں جڑنا یا الیکشن میں کھڑا ہونا یا اپنا ووٹ ڈالنا یہ شریف آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو کیا ان لوگوں کی یہ سوچ اور ان کا یہ خیال اسلامی نقطۂ نظر سے صحیح ہے؟ اس کی یہ سوچ اسلامی نقطۂ نظر میں کس حد تک صحیح معلوم ہوتی ہے، آج میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ اسی کی وضاحت کروں گا۔ چنانچہ سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب کچھ لوگ ظلم کر رہے ہوں اور دوسرے کچھ لوگ ان ظالموں کو ظلم کرتے ہوئے دیکھے تو دیکھنے والوں کی ذمہ داری اور ان کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ حتی المقدور جہاں تک ہو سکے اس ظلم کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر ظلم کو دور کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے اگر وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بیٹھ جانے کی وجہ سے عام عذاب نازل ہوتا ہے، جس میں ظالم لوگ بھی مبتلا ہو جاتے ہیں اور اسی عذاب کا شکار مظلوم لوگ بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ سوچتے ہیں کہ سیاست یہ مکر و فریب کا اڈہ بن چکی ہے اس لیے ووٹ نہیں ڈالنا چاہیے، یہ بالکل ہی اسلامی نقطۂ نظر سے غلط سوچ اور غلط خیال ہے۔ بلکہ ان کو چاہیے کہ اگر سیاست میں کچھ لوگ گندے گھس گئے ہیں جن کی وجہ سے سیاست گندی ہو چکی ہے تو وہ حتی المقدور اپنا ووٹ صحیح استعمال کر کے صحیح انسان کو، صحیح آدمی کو اپنا ووٹ ڈال کر جتنا ہو سکے اس ظلم کو دور کرنے کی اور اس سیاست کو صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ جو سوچ رہے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے اس لیے کہ سیاست ایک دم گندی ہو چکی ہے، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ اس کے بعد دوسری بات میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں ووٹ کو کیا مقام اور کیا حیثیت حاصل ہے۔ چنانچہ مفتی تقی عثمانی ادام اللہ ظلہ علینا بیان کرتے ہیں کہ ووٹ ڈالنا یہ شہادت اور گواہی دینے کے معنی میں ہے، یعنی جس طریقے سے اسلامی نقطۂ نظر میں گواہی دینا یہ ضروری ہے اور جھوٹی گواہی دینا حرام ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ووٹ ڈالنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسے آدمی کو ووٹ دے دے جو اس ووٹ کا اہل نہ ہو بلکہ وہ غلط ہو تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اسے ووٹ نہ دے، چاہے وہ رشتہ داری ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے اعزاء و اقارب ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ قرآن کریم کی ایک روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ جب تمہیں کہنے کی باری آئے تو انصاف کی بات کہا کرو۔ اس لیے کہ انصاف کی بات اگرچہ جس کے خلاف کہی جا رہی ہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو پھر بھی انصاف کی بات ہی کہی جائے گی۔ تو اگر الیکشن میں دو لوگ کھڑے ہیں اور ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہے تو وہ اگرچہ ہمارے قریبی رشتہ دار نہ ہو پھر بھی اسی کو ووٹ دینا چاہیے، لیکن اگر اس کے مقابلے میں دوسرا وہ دیانت دار نہیں ہے
وہ امانت دار نہیں ہے لیکن وہ اپنے رشتہ دار میں سے ہے یا دوستی تعلقات کی بنیاد پر اگر ووٹ دے رہے ہیں تو اس کے بارے میں کل قیامت کے دن ضرور پوچھ ہوگی، اس لیے کہ صرف نماز اور روزے کے بارے میں ہی کل قیامت کے دن پوچھ نہیں ہوگی کہ بتاؤ نماز پڑھی تھی کہ نہیں، روزہ رکھا تھا کہ نہیں، بلکہ ووٹ کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ بتاؤ یہ ووٹ دینا یہ ایک ذمہ داری تھی، یہ ایک شہادت تھی، کیا تم نے اس شہادت کا صحیح استعمال کیا؟ کیا تم نے اس کے اہل حق کو حق دیا کہ نہیں، یا نا اہل کو تم نے ووٹ دے کر اس کو ذمہ داری دے دی؟ اگر دنیا کے اندر ایسا کیا ہوگا کہ نا اہل کو ووٹ دیا ہوگا تو کل قیامت کے دن اس کو اس کی ضرور سزا ملے گی۔ اس کے بعد ووٹ کے بارے میں آخری بات یہ ہے کہ بعض لوگ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے پائے جاتے ہیں کہ وہ اگرچہ جس کو ووٹ دیا جا رہا ہے وہ ظالم ہے، وہ حق پر نہیں ہے، وہ ووٹ کا حقدار نہیں ہے، لیکن اگر ان کی طرف سے پیسے مل جاتے ہیں تو پیسے میں بک کر وہ اپنا ووٹ ان کو ڈال دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ایسا کرنا شریعت کی نظر میں بالکل حرام اور ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں تو پیسہ لے کر ووٹ دینا، اس میں تو رشوت کا معنی پایا جاتا ہے، اور رشوت چونکہ شریعت اسلام میں ناجائز اور حرام ہے، اس لیے ووٹ کے بدلے میں لیا ہوا پیسہ یہ سود کے مشابہ ہوگا اور اس کا کھانا حرام ہوگا۔ اس لیے چونکہ ابھی الیکشن کا ماحول ہے اس لیے مجھے یہ ویڈیو بنانا پڑا۔ آپ تمام ہی حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور دیکھ کر اس کو آگے اپنے دوستوں احباب میں ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے ووٹ دینے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔